اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا مبلغ والله يهدي وإنما أنا قاسم والله يعطي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے راستے کی نقل و حرکت، چلت پھرت، دعوت تبلیغ کے لیے قبول فرمایا. اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے. تو سب سے بڑی نعمت دین ہے اور دین کی محنت ہے. اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کا شکر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم 100% اطاعت کریں، اس کی 100% فرما برداری کریں. ہماری زندگی علمی ہو، عملی ہو اور ہماری زندگی سے امت کے مردوں کو، عورتوں کو نفع فائدہ پہنچ رہا ہو. فائدہ اور نفع ہمیں اور ہمارے ذریعے سے امت کو جبھی ہوگا جب ہم اپنے دین پر پابند رہیں گے، اپنے دین پر استقامت اختیار کریں گے اور اپنے دین کی محنت پر استقامت اختیار کریں گے کہ اللہ کے یہاں استقامت کی، پابندی کی بڑی قیمت ہے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن مردوں نے، عورتوں نے کہا کہ ہمارے رب اللہ ہیں، ہمارے پالنہار اللہ ہیں، ہماری حاجتوں کو، ضرورتوں کو بلا شرکت غیر پورے کرنے والے اللہ ہیں. اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمارے اندر ضرورتیں رکھی، وہی اپنی قدرت سے ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. ثم استقاموا، پھر یہ بات کہہ کر وہ ہٹے نہیں بلکہ جم گئے ایمان پر، جم گئے توحید پر، جم گئے اللہ کے یقین پر، جم گئے اللہ کے اعتماد پر، اس کے بھروسے پر، جم گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر، اس کے احکام پر. فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے مردوں عورتوں پر ہی ان کے انتقال کے وقت، ان کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے وقت فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کرو. کہ خوف ہوتا ہے آئندہ آنے والی گھاٹیوں کا اور غم ہوتا ہے پیچھے رہ جانے والی چیزوں کا. فرمایا اللہ تخافوا، آگے کیا ہوگا قبر میں، آگے کیا ہوگا حشر میں، آگے کیا ہوگا پلصراط میں، آگے کیا ہوگا آخرت میں، اس کے بارے میں تم کوئی خوف نہ کرو. ولا تحزنوا، اور پیچھے کیا ہوگا گھر والوں کا، پیچھے کیا ہوگا بعد میں رہ جانے والوں کا، فرمایا ان کا غم نہ کرو. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا وابشروا، اور خوشخبری حاصل کر لو بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. تو وہ جنت جو ملے گی وہ استقامت پر ملے گی، پابندی اور اہتمام پر ملے گی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس بندے کا اور جس بندی کا جس عمل پر اہتمام ہوتا ہے، پابندی ہوتی ہے، استقامت ہوتی ہے، اس عمل کا اللہ کے یہاں انتظار رہتا ہے کہ میرے بندے کا فلاں وقت میں فلاں عمل آئے گا، فلاں وقت میں تہجد آئے گی، فلاں وقت میں اشراق آئے گی، فلاں وقت میں چاشت آئے گی، فلاں وقت میں صلاۃ التوبہ آئے گی، صلاۃ الشکر آئے گی، صلاۃ الحاجت آئے گی، فلاں وقت میں تلاوت آئے گی، فلاں وقت میں ذکر آئے گا، فلاں وقت میں توبہ و استغفار آئے گا، فلاں وقت میں اخلاق کا عمل آئے گا،
فلا وقت میں عبادت کا عمل آئے گا، جس وقت میں بھی جو عمل بندہ اور بندی پابندی اہتمام سے کرتا ہے اس عمل کا اللہ کے یہاں انتظار رہتا ہے، اور کوئی عمل کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی چھوڑ دیا کبھی کر لیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمتیں برکتیں نازل نہیں ہوتی، اور اس طرح اس کا انتظار نہیں رہتا جس طرح اس عمل کا انتظار رہتا ہے جس پر پابندی اور اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں گھر پر برسوں سے ہمارے دادا پر دادا اور ہمارے والد صاحب اور ہم بھی ماشاءاللہ محرم الحرام کے مہینے میں اپنے اساتذہ کی، علماء کی، طلباء کی ایک تاریخ میں دعوت کرتے ہیں، پابندی سے برسوں سے عمل چلا آ رہا۔ تو کبھی ہمارے استاد راستے میں ہمیں مل جاتے تھے یہاں سڑک پہ جاتے ہوئے، اور یا ہم ان سے کبھی کہتے تھے چلنا ہے گھر پر، فرمایا ہاں بھی چلیں گے، 10 محرم کو تو آنا ہی ہے تمہارے گھر، وہ تو دعوت ہماری پکی ہے، وہ ہر سال چونکہ پابندی سے اہتمام سے ہوتی ہے، تو اس لیے ان کا اس تاریخ کا سب اساتذہ کو اور ہمارے طلباء کو، دوستوں کو انتظار رہتا تھا کہ بھئی فلاں تاریخ میں سفیان کے گھر جائیں گے اور وہاں پر کھانا کھائیں گے۔ تو انتظار رہتا ہے کسی عمل کا، جب اس پر پابندی ہوتی ہے، جب اس پر اہتمام ہوتا ہے، تو اللہ کے یہاں بھی انتظار رہتا ہے اس عمل کا جس عمل پر بندی کی پابندی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، ہر عمل دین کا وہ پابندی کے لیے، اہتمام کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الشان سنت ہے، آپ نے خود فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس پر پابندی ہو، جس پر اہتمام ہو، جس کو ہر حال میں کیا جائے، اس عمل کا اللہ کے یہاں انتظار رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تلاوت کا بھی اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، ذکر کا بھی اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، اور استغفار کا بھی اپنے آپ کو پابند بنانا ہے۔ تہجد اور اشراق و اوابین، نوافل اور فرائض کا پورا اہتمام ہمیں کرنا ہے، اہتمام والی زندگی ہماری دین کی ہونی چاہیے۔ ثم استقاموا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو اللہ مان لیا، اس کے نبی کو نبی مان لیا، اسلام کو دین پسند کر لیا، اب اسلام کا دین کا ہر عمل 100% ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اور اس پر استقامت اور اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ اسی طرح دعوت ہے، تبلیغ ہے، راہ خدا کی نقل و حرکت، چلت پھرت ہے۔ اب اللہ نے ہمیں تبلیغ سمجھا دی، دعوت سمجھا دی، اور ایمان اور عمل کی محنت میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں لگا دیا۔ سہ روزہ کے لیے ہمیں قبول فرمایا، عشرے کے لیے قبول فرمایا، چلے کے لیے قبول فرمایا، دوسرے چلے کے لیے قبول فرمایا۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ پوری امت ہی دعوت کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم سب مرد و عورت بہترین امت ہو، پوری انسانیت کی ہدایت اور نفع کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ جس طرح نماز سب پر فرض ہے، روزہ سب پر فرض ہے، حج سب پر فرض ہے، زکوٰۃ سب پر فرض ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے، کتنے مسلمان عورتیں ہیں روزہ نہیں رکھتی، کتنے مسلمان مرد ہیں حج زکوٰۃ عبادت کے پابند نہیں۔ فرض سب پر ہے عبادت، لیکن وہ عبادت سے دور ہیں۔ اسی طرح دعوت اور تبلیغ سب مردوں پر فرض ہے، سب عورتوں پر فرض ہے، لیکن بے شمار مرد و عورت ہیں تبلیغ نہیں کرتے، دعوت نہیں کر دیتے، ایمان اور عمل کی طرف مردوں کو عورتوں کو متوجہ نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اس گئے گزرے زمانے میں ہمیں دعوت سمجھا دی، تبلیغ سمجھا دی، اور ایمان اور عمل کی محنت کے لیے ہمیں قبول کر لیا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ 2 ماہ لگائی ہوئی بہن ہے، یہ عشرہ لگائی ہوئی بہن ہے، یہ چلہ لگائی ہوئی بہن ہے، یہ سہ روزہ لگائی ہوئی بہن ہے، ان کے گھر کے اندر ہفتے واری تعلیم ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں ہمیں تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے قبول فرما لیا۔ ہماری پہچان ہو گئی کہ یہ 5 مہینے والے ہیں، 4 مہینے والے ہیں، ان کا اندرون میں سفر ہوا ہے، بیرون میں سفر ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے۔ اس انعام کا شکر یہ ہے کہ اب دعوت ہمارے سے کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے، تبلیغ ہمارے سے کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم 2 ماہ میں ہیں تو تبلیغ ہو رہی ہے، چلے میں ہیں تو دعوت دی جا رہی ہے، عشرے میں ہیں تو تبلیغ کی جا رہی ہے، سہ روزہ میں ہے تو امت کی انسانیت کی فکر کی جا رہی ہے۔ لیکن جہاں 2 ماہ پورے ہوئے، اور جہاں چلہ پورا ہوا، اور جہاں عشرہ اور سہ روزہ پورا ہوا، اور ہم اپنے گھر کے اندر پہنچے، تو معلوم یہ ہوا کہ دعوت کی چھٹی ہو گئی، تبلیغ کی چھٹی ہو گئی۔ پابندی اہتمام کے ساتھ گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ جو تعلیم ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی، قرآن کا سیکھنا سکھانا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا۔
احادیث کا پڑھنا سننا، فضائل اعمال صدقات منتخب احادیث کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو رہا، اور روزانہ گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو رہا، اور روزانہ گھر میں تشکیل ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو رہی، اور روزانہ گھر کے اندر مشورہ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو رہا، تو پھر اس سہ روزہ کا، اس عشرے کا، چلے کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ فائدہ جبھی ہوگا جب ہم اس پر استقامت اختیار کریں گے، اس کی پابندی کریں گے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو، انہوں نے یہ بہترین عمدہ عالی شکل ہمیں عطا فرمائی، ورنہ تو پہلے جماعتوں میں جاتے تھے تو قرآن مقدس کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگ جاتا تھا اور پھر آ کر چھٹی ہو جاتی تھی، اور پہلے جماعتوں میں نکلتے تھے تو 6 صفات کا مذاکرہ ہو جاتا تھا اور پھر اس کے بعد برسوں سالوں چھٹی ہو جاتی تھی۔ لیکن اب بزرگوں نے فرمایا کہ قرآن مقدس کا حلقہ صرف سہ روزہ میں اور چلے میں اور 2 ماہ میں نکل کر نہیں لگانا ہے، بلکہ قرآن مقدس کا حلقہ روزانہ بلا ناغہ اپنے گھر کے اندر ہمیں قائم کرنا ہے، کہ جو سستی اور غفلت ہو جاتی تھی قرآن کے سیکھنے میں، سکھانے میں، قرآن کو صحیح کرنے میں، اور قرآن مقدس کو تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنے میں جو کوتاہی ہو جاتی تھی راہ خدا سے واپسی کے بعد، تو اب اس کوتاہی کا بہترین شاندار عمدہ ہمارے حضرت نے انتظام کیا، فرمایا کہ اب روزانہ گھر میں قرآن کے حلقے لگاؤ۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے پرانا، سب سے اہم عمل ہے۔ سب سے پہلا قرآن جو پڑھا گیا وہ مسجد نبوی میں نہیں پڑھا گیا، وہ مسجد حرام میں نہیں پڑھا گیا، سب سے پہلا قرآن جو پڑھا گیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پڑھا گیا۔ سب سے پہلا قرآن جو سنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیتیں جب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے اس کو اپنے گھر کے اندر پڑھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو سنا۔ تو قرآن کا سب سے پہلا حلقہ جو قائم ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر قائم ہوا۔ تو اس لیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قرآن کا حلقہ قائم ہوا اور قرآن پڑھا گیا، اللہ خود فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، عورتوں، یاد کرو ان آیات کو، ان روایات کو جن کا چرچا تمہارے گھروں میں رہتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا وَاذْكُرْنَ، یاد کرو، پڑھو اور بیان کرو ان چیزوں کو جن کا چرچا تمہارے گھروں میں رہتا ہے۔ تو ان کے گھروں میں چرچا سونے کا نہیں تھا، چاندی کا نہیں تھا، دولت کا، مال، اسباب، چیزوں کا نہیں تھا، وہ تو گھر اسباب سے، چیزوں سے خالی تھے۔ وہ شاہ دین و دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شاہ دین و دنیا، کون و مکان کا تاجدار، پھر بھی اکثر فقر و فاقے میں کٹی، لیل و نہار، رات دن فقر و فاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری۔ خود فرماتی امی عائشہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی 2 دن لگاتار جوں کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، فقر و فاقے کے اندر زندگی گزری۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فقر و فاقہ اور غربت اور بے سر و سامانی یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے، یہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا عمل ہے۔ ان کے گھر والے وہ دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اسباب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، چیزوں کی طرف نہیں متوجہ ہوتے، وہ سب کے سب آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو قربانیوں کی جگہ ہے، محنتوں کی جگہ ہے، مجاہدوں کی جگہ ہے، کہ یہاں رہ کر خوب محنت کرو ایمان کی، خوب محنت کرو اعمال کی، اور خوب محنت کرو آخرت کی تیاری کا یہ کام ہے۔ ابھی ہماری جماعت گئی افریقہ میں، تنزانیہ میں، وہاں کی جو راجدھانی ہے وہ دارالسلام ہے، وہاں ہم بیان کر رہے تھے تو ہم نے کہا اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں دارالسلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف۔ تو ہم نے کہا دارالسلام یہاں افریقہ میں نہیں ہے، تنزانیہ کی راجدھانی نہیں ہے، دارالسلام تو آخرت میں ہے۔ یہاں آدمی چاہتا ہے کہ میں یہاں راحت سے رہوں، آرام سے رہوں، کبھی مجھے بخار نہ ہو، کبھی مجھے نزلہ نہ ہو، کبھی مجھے کوئی بیماری نہ ہو، کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ ہو۔ فرمایا یہ دنیا دقت کی جگہ ہے، پریشانی کی جگہ ہے، یہاں راحت سکون نہیں ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، صحابہ کو شوق دلاتے تھے غزوہ خندق میں، آپ نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ عیش تو آخرت کی عیش ہے، راحت تو آخرت میں ہے، یہاں راحت و آرام نہیں، فاغفر للانصار والمہاجرہ، انصار اور مہاجر کی آپ مغفرت فرما دیجیے۔ صحابہ کو جب آپ یہ سناتے تھے تو صحابہ جو بات کہتے تھے وہ ہمارے مردوں کو بھی کہنی چاہیے، ہماری عورتوں کو بھی کہنی چاہیے، خاص طور پر ہم کام کرنے والوں کو تو یہ شعار ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ راحت تو آخرت کی راحت ہے، یہاں کوئی راحت اور آرام نہیں۔ تو صحابہ یہ سنتے فوراً کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب اس کا ترجمہ کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا، کہ ہم وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، جان ہماری نہیں ہے، مال ہمارا نہیں ہے، ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ پر اپنا جان و مال اللہ کو دے دیا ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بکے ہوئے ہیں جب تک ہم زندہ رہیں گے، علی الاسلام ما بقینا ابدا، اسلام پر زندہ رہیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، کبھی کوئی عمل عبادت کا نہیں چھوڑیں گے، خدا کا پابند بنیں گے، نبی کا پابند بنیں گے، سنت اور شریعت پر 100% عمل کریں گے، کوئی لمحہ اللہ کی عبادت اطاعت کے بغیر ہمارا خالی نہیں جائے گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جو رسول اللہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، جب تک دنیا میں رہیں گے تو اسلام پھیلاتے رہیں گے، ایمان پھیلاتے رہیں گے، قرآن پھیلاتے رہیں گے، سنت پھیلاتے رہیں گے، شریعت پھیلاتے رہیں گے۔ تو ما بقینا ابدا صرف چلے میں نہیں، ما بقینا ابدا صرف عشرے میں نہیں، ما بقینا ابدا 2 مہینے راہ خدا میں نکل کر نہیں، ما بقینا ابدا، جب تک بھی ہم رہیں گے دنیا میں، اپنے گھر میں، اپنے ماں باپ میں، بھائی بہن میں، رشتہ داروں میں، جب بھی جہاں بھی پوری زندگی ہم اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت، فرما برداری کرتے رہیں گے اور اس کے دین کو پھیلاتے پہنچاتے رہیں گے۔ کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ راہ خدا میں نکل کر کام کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ مقام پر رہتے ہوئے کام کرنے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں 9 برس میں 27 دفعہ نکلے، اللہ کے راستے میں 9 سال میں 27 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے راستے میں سفر ہوا ہے۔ سن 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلے، سن 2 ہجری میں 6 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلے، سن 3 ہجری میں 5 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلے، سن 4 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں 3 مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلے، سن 5 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ راہ خدا میں نکلے، سن 6 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، سن 7 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا میں نکلے، سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، سن 9 ہجری میں 1 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلے۔ 9 برس میں 27 سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں کیے ہیں۔ رمضان المبارک میں 2 مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلے، رمضان سے اگلا مہینہ شوال کا جو ابھی گزرا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، اور ابھی جو یہ مہینہ چل رہا ہے ذوالقعدہ کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا کے اندر 4 مرتبہ نکلے، 5 مرتبہ شوال میں نکلے اور 4 مرتبہ ذوالقعدہ میں نکلے، اور 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ 1 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے مہینے میں جو حج والا مہینہ ہے اس کے اندر راہ خدا کے اندر نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر راہ خدا میں رمضان میں بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ خدا میں سفر ذوالحجہ کے مہینے میں بھی ہے۔ ابھی ہماری جماعت تھی ذوالحجہ کے مہینے میں اردن میں اور لبنان میں، عرب ملکوں میں، تو ہم نے کہا صحابہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، کیا گرمی، کیا سردی، کیا برسات، کیا رمضان، کیا شوال، کیا ذوالقعدہ، کیا ذوالحجہ۔ ذوالحجہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر راہ خدا کے اندر ہو رہا ہے، اور اسی میں بقرعید کا موقع آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے کہ ہم 7 لوگ راہ خدا کے اندر تھے، سفر میں تھے، بقرعید کا موقع آ گیا تو ہم میں سے ہر ایک نے 1 درہم ڈال کر قربانی کا ایک جانور خریدا، اور قربانی کا جانور خرید کر رسول اللہ کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے رسول جانور ہمیں بہت مہنگا ملا،
بقرعید کے لیے 1 درہم ہم نے جمع کیا، 7 درہم میں یہ بہت مہنگا ہمیں جانور ملا۔ تو اللہ کے نبی نے قیامت تک کے لیے فیصلہ فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ قربانی وہ ہے جو مہنگی ہو اور موٹی تازہ ہو۔ سب سے بہتر قربانی وہ ہے جو مہنگی ہو۔ تو آج لوگ کہتے ہیں بھائی قربانی بہت مہنگی ہو گئی ہے، اب کیسے ہم قربانی کریں گے، بہت جانور مہنگے ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے برسوں پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ وہی قربانی افضل ہے جو مہنگی ہو اور وزنی ہو اور قوی اور طاقتور ہو۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو اللہ کے راستے میں نکل کر کیسے روزے رکھے جاتے ہیں اور کیسے قربانی کی جاتی ہے۔ میں نے کہا آج تک اردن میں، لبنان میں ایسی قربانی نہیں ہوئی ہوگی جیسی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں راہ خدا کے اندر نکل کر ہوئی۔ آج تک آپ نے وہ قربانی دیکھی نہیں ہوگی اور ہم نے بھی نہیں دیکھی۔ فرمایا جب 7 آدمیوں نے جانور لے لیا قربانی کا، تو ایک آدمی نے، صحابی نے جانور کا ایک پیر پکڑا، دوسرے صحابی نے دوسرا پیر پکڑا، تیسرے صحابی نے تیسرا پیر پکڑا اور چوتھے صحابی نے چوتھا پیر پکڑا، 5ویں صحابی نے ایک سینگ پکڑا اور 6ٹھے صحابی نے دوسرا سینگ پکڑا۔ وَذَبَحَ السَّابِعُ اور 7ویں نے ذبح کر دیا اور کبروا جميعا اور سب نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا۔ میں نے کہا اردن والو، لبنان والو، ہندوستان والو، آپ نے کبھی دیکھی ایسی قربانی کہ 7 قربانی کے حصے دار ہیں، 4 نے 4 پیر پکڑ لیے، 2 نے 2 سینگ پکڑ لیے اور 7ویں نے ذبح کر دیا کہ ایسی اللہ کے راستے میں نکل کر قربانی ہو رہی تھی۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہر حال میں قربانی دینی ہے۔ عید کے موقع پر ہمیں نکلنے کو کہا جائے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، بقرعید کے موقع پہ نکلنے کو کہا جائے تو نکل جاؤ، اور رمضان میں کہا جائے رمضان میں جب بھی تقاضا آئے نکلنے کا راہ خدا میں تو نکل جاؤ، پابندی کرو، اہتمام کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 برس میں 27 سفر کیے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے نظام الدین میں مرکز میں، وہ فرماتے تھے کہ 9 برس میں 27 سفر ہوئے۔ اگر ان 27 سفر کے ہم دنوں کو گنے کتنے دن ہیں تو پتہ چلے گا کہ وہ مشکل سے 4 مہینے ہوتے ہیں، مشکل سے 4 مہینے ہوتے ہیں۔ یعنی باہر کا جو سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، وہ کم تھا، صرف 4 مہینے۔ 27 سفر تو ہوئے لیکن سارے دن گن کر کہ اس میں بدر میں اتنے لگے، عہد میں اتنے لگے، تبوک میں اتنے لگے، تو مشکل سے 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو یعنی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رہے وہ مقام پر رہے، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا مقام پر ہوا۔ تو مقام پر کام کرنا یہ بڑا جہاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے جہاد سے، فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ لوٹ گئے ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ کہ مقام پر کام کرنا یہ بڑا جہاد ہے، کہ مقام پر شادی ہوگی، مقام پر گھر کی حاجتیں ہوں گی، ضرورتیں ہوں گی، کہ اب اس مقام پر ہمیں وہی بات کرنی جو ہم نے 2 مہینے میں کی، جو ہم نے چلے میں کی، جو ہم نے عشرے میں سہروزہ میں کی، وہی کام کرنا جو ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر کیا۔ کہ وہ ساری مشغولیوں کے بعد، ساری ضرورتوں تقاضوں کو دبا دبا کر جب ہم عبادت اور دعوت پر استقامت اختیار کریں گے مقام پر، اب ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور مقامی مستورات کو بھی، مردوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بھائی صرف قرآن کا حلقہ تمہیں جماعت میں نکل کر نہیں لگانا، بلکہ روزانہ پابندی اہتمام کے ساتھ یہ حلقہ ہمارا لگنا چاہیے۔ تو رسول اللہ کے گھر میں سونے چاندی کا تذکرہ نہیں ہو رہا تھا، وہاں تذکرہ ہو رہا تھا آیات کا اور روایات کا۔ تو جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قرآن کا اور حدیث کا چرچا تھا، ایسے ہی ہمارے گھروں میں قرآن حدیث کا چرچا ہونا چاہیے۔ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ قرآن کی، حدیث کی، عبادت کی، دعوت کی آوازیں ہمارے گھر سے آنی چاہیے۔ تو یہ اس خروج کا، اس نقل و حرکت، چلت پھرت کا مقصود ہے۔ تو اب ہمیں پابندی اہتمام کے ساتھ روزانہ قرآن کا حلقہ اپنے گھر کے اندر قائم کرنا ہے، اور روزانہ بلا ناغہ ہمیں اپنے گھر کے اندر حدیث کی، فضائل اعمال، صدقات، منتخب حدیث کی تعلیم کرنی ہے۔ والحکمہ، کہ رسول اللہ کے گھر میں آیات بھی تھی اور روایات بھی تھی۔ تو روزانہ پابندی اہتمام کے ساتھ ہمارے گھر میں فضائل کی تعلیم ہو، قرآن کے حلقہ ہمارے گھر میں لگے اور تعلیم ہو۔ گھر میں جب ہمارے فضائل اعمال کی، آج ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم نہیں ہے، کیوں؟ آج ہمارے گھر میں فضائل اسباب کی تعلیم ہے، چیزوں کی تعلیم ہے، چیزوں سے ہم متاثر ہیں، چیزوں سے ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں، اعمال سے ہمارے گھر خالی ہیں، کیونکہ چیزوں کے نفع پتہ ہیں، فائدے پتہ ہیں، نہیں معلوم تو نماز کے فائدے معلوم نہیں، نہیں معلوم روزے کے فائدے معلوم نہیں، نہیں معلوم حج زکوٰۃ عبادت کے فائدے معلوم نہیں۔ اس لیے گھر کے مرد و عورت
اعمال سے دور ہو رہے کہ اعمال کے نفع فائدے ان کے سامنے نہیں ہیں۔ اس لیے روزانہ گھر کے اندر جب فضائل کی تعلیم ہوگی تو سارے مردوں کا ذہن نماز کا بنے گا، ساری عورتوں کا ذہن روزے کا بنے گا، سارے بچوں کا ذہن حج کا بنے گا، زکوٰۃ کا بنے گا، تلاوت کا، ذکر کا، توبہ کا، استغفار کا بنے گا۔ تعلیم سے ہمارے اندر دین آئے گا، اسلام آئے گا، عمل آئے گا، اللہ کی رضا خوشنودی کو حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ تو روزانہ گھر کے اندر تعلیم ہمیں اسی طرح کرنی ہے جس طرح راہ خدا میں نکل کر پابندی سے صبح میں بھی تعلیم ہو رہی ہے، شام میں بھی تعلیم ہو رہی ہے، تو ہمارے گھر میں اہتمام سے استقامت کے ساتھ تعلیم ہونی چاہیے۔ تب ہم جب پابندی اہتمام سے تعلیم کریں گے تو ہم 100% دیندار بنتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح روزانہ ہمارے گھر کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ ہونا چاہیے پابندی اہتمام کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ صرف روزہ میں، عشرے میں، چلے میں، 2 ماہ میں مذاکرہ ہوا اور پھر سب صفات اور مذاکرات بھول گئے۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں، اور کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب سفر سے واپس لوٹو تو گھروں میں ہدیے لے کر مت جاؤ، بلکہ گھروں میں ہدایات لے کر جاؤ، کہ جن ہدایات کی پابندی خروج میں کی ہے وہ پابندی ہمیں گھر پر آ کر کرنی ہے۔ تو روزانہ گھر کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ ہونا چاہیے: ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ، ان کے فضائل، ان کے مقصد اور ان کو زندگی کے اندر کیسے لایا جائے۔ روزانہ ہمارے گھر کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ ہو، اور پھر روزانہ ہمارے گھر میں بلا ناغہ تشکیل ہونی چاہیے۔ تشکیل سب سے بنیادی چیز ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی وہ تشکیل کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے سب سے پہلے تشکیل کی، فرمایا اقرا، پڑھو پڑھو، بغیر پڑھے کام نہیں چلے گا۔ پڑھنا ہے تمہیں، پڑھنے سے تم آگے بڑھو گے، پڑھنے سے تمہیں اللہ کا حکم معلوم ہوگا، نبی کا طریقہ معلوم ہوگا، پڑھنے سے تمہیں ثواب اور عذاب کا پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلی آیت قرآن میں جو نازل ہوئی وہ تشکیل کی ہوئی کہ پڑھو، مرد بھی پڑھو اور عورتیں بھی پڑھو۔ اور سب سے آخری آیت قرآن کی جو ہے اس کے اندر بھی تشکیل ہے۔ اللہ نے سب سے آخری آیت جو نازل کی قرآن کی اس میں بھی تشکیل ہے۔ فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ مردوں عورتوں ڈرو، بچو اور تیاری کرو اس دن کی جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر مرد و عورت کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ساری عبادت کا بدلہ دیا جائے گا، ساری دعوت کا بدلہ دیا جائے گا، ساری قربانی اور مجاہدوں کا بدلہ ملے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ قرآن کی سب سے آخر میں آنے والی آیت ہے جس میں اللہ نے تشکیل کر کے فرمایا واتقوا، بس تمہاری ساری تگ و دوکا حاصل وہ آخرت کی اور قیامت کی تیاری ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ اللہ کے سامنے تم مردوں عورتوں کو کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب تمہیں دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب برہنہ اور ننگے بدن، ننگے پاؤں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے فوراً سوال کیا اللہ کے رسول سب برہنہ، مردوں بھی عورت بھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن ایسا خطرناک اور خوفناک ہوگا کوئی کسی کی طرف وہاں توجہ نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخرت سے ڈرایا، اللہ نے بھی آخرت سے ڈرایا، تشکیل کی۔ تو ہمارے گھر کے اندر روزانہ تشکیل ہونی چاہیے، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے گھر میں تشکیل کر رہے، اللہ فرما رہے قرآن میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو کہ وہ سچے تھے، نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے ابا سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، ابا آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کے کچھ کام نہیں آتے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا میرے پاس علم آ گیا، ما لم یاتک، آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ کو اللہ نے توحید کا علم نہیں دیا، رسالت کا علم نہیں دیا، آخرت کا علم نہیں دیا جو اللہ نے مجھے دیا۔ فاتبعنی، ابا آپ میری اتباع کر لو، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ دکھلا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے ابا کی تشکیل کر رہے، تو ہمارے گھر میں بھی ہمارا بیٹا اپنے ابا کی تشکیل کرے، ہماری بیٹی اپنی امی کی تشکیل کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، مردوں عورتوں تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری ذریت میں سے بھی ایسے مرد عورت پیدا فرما جو تیری عبادت کریں، تیری اطاعت کریں، تیرے فرما بردار ہوں۔ تو ابراہیم نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے تشکیل کی، تو ہمارے گھر میں بھی تشکیل ہونی چاہیے۔ ابراہیم بچے تھے تو اپنے ابا کی تشکیل کی، اور جب وہ ابا ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو انہوں نے گھر میں اپنے بچوں کی تشکیل کی، اپنے بچوں کی تشکیل کی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بچوں کو اس کی وصیت کی اور کہا یا بنیا، او میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، دین کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مسلمان بنے بغیر مرنا نہیں۔ تو ابراہیم اپنے ابا کی تشکیل کر رہا ہے بچپن میں، اور جب بڑے ہو گئے تو اپنے بچوں کی تشکیل کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت میں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تھا؟ موت کی تکلیف ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت ہے، نزع کا وقت ہے، لیکن یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، وہ کہہ رہے ہیں اپنے بچوں سے اے میرے بچوں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی تکلیف کے وقت میں، موت کے وقت میں بھی تشکیل کر رہے اور تبلیغ کر رہے اپنے بچوں کو، حضرت یعقوب سمجھا رہے۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اس آیت کو ہر مرد عورت کو، ہر تبلیغ والے کو، کام کرنے والوں کو سامنے رکھنی چاہیے، بلکہ اس کو لکھ کر اپنے گھر کے اندر لٹکا دینی چاہیے۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی، جنہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب کی سوانح لکھی، مولانا الیاس صاحب ان کی دینی دعوت، حضرت کے ساتھ ان کے بہت سارے سفر ہوئے، تو اس آیت کو وہ بار بار بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کو لکھوا کر انہوں نے مسجدوں میں، گھروں میں لگوایا لوگوں کے۔ ہم لوگ گئے رائے بریلی حضرت کے گاؤں میں، ان کی مسجد میں ہم گئے تو ان کی مسجد میں بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے ما تعبدون من بعدی۔ تو ہم گئے ابھی مکہ میں، مدینہ میں، اردن میں، لبنان میں، تو ہم نے عربوں سے کہا کہ حضرت یعقوب جب اس دنیا سے جا رہے تو انہیں اپنے بچوں کی کس بات کی فکر تھی؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کیف تتجرون بعدی کہ تم میرے بعد کیسے کاروبار کرو گے، کیف تزرعون بعدی تم میرے بعد کیسے کھیتی کرو گے، بلکہ یہ کہا ما تعبدون من بعدی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یعنی نبی کو اپنے گھر والوں کی صرف دنیا کی فکر نہیں، آخرت کی فکر ہے کہ میرے بعد کہیں تم دین سے ہٹ تو نہیں جاؤ گے، اسلام سے ہٹتے نہیں جاؤ گے۔ تو مرتے مرتے وہ اپنے گھر والوں کی تکلیف میں بھی تبلیغ کر رہے، تشکیل کر رہے۔ جب انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو چونکہ ان کے بچے تو روزانہ تعلیم میں تھے، روزانہ تبلیغ میں تھے، روزانہ حضرت ابراہیم کی، حضرت یعقوب کی تربیت ان کو حاصل تھی، تو انہوں نے فوراً کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک کہ ہم آپ کے اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اسحاق کی عبادت کرتے رہیں گے، الہم واحدہ جو تنہا ایک اللہ ہے، ہم اسی کی بات مانیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون۔ ابا آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کی تعلیم، آپ کی تبلیغ، آپ کا روزانہ سمجھانا بتلانا ہمیں اس درجے تک پہنچا دیا ہے کہ اب یہ آپ کا سمجھانا رائے گا نہیں جائے گا، بیکار نہیں جائے گا۔ تو اس لیے پوری زندگی جب ماں باپ اولاد کی تربیت کریں گے تو پھر بچوں پر اس کا اثر ہوگا، نسل در نسل اسلام اور سنت شریعت باقی رہے گی۔ تو ہمارے بچے بھی یہ جواب جب ہی دیں گے جب ہم ان پر محنت کریں گے، روزانہ گھر کے اندر تشکیل ہوگی تو مرتے وقت ہمارے راحت اور آرام کا وہ ذریعہ بنیں گے۔ تو ابراہیم بھی گھر میں تشکیل کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل بھی، حضرت یعقوب بھی تشکیل کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو، انہو کان صدیق النبی، وہ سچے، انہو کان صادق الوعد، وہ سچے تھے وعدے کے، وکان رسول النبی، اور وہ رسول نبی تھے، وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے۔ یعنی ابراہیم بھی گھر میں تشکیل کر رہے ہیں اور اسماعیل بھی تشکیل کر رہے ہیں، یعقوب بھی تشکیل کر رہے ہیں، اور لقمان علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی، سورہ لقمان، جس میں ہر ماں باپ کو بتایا کہ گھروں میں اپنے تشکیل کرو، گھروں کے اندر اپنے اہتمام سے اپنے بچوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرو۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، او میرے بچے شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ تو حضرت لقمان اپنے گھر میں اپنے بیٹے کی تشکیل کر رہے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اچھی بات کا حکم کر، ونہ عن المنکر، بری بات سے منع کر، ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو لقمان اب گھر میں اپنے بیٹے کی تشکیل کر رہے ہیں۔
تو اسی طرح ہمارے گھر میں بھی ہماری مائیں بہنیں اپنی بچیوں کی، بیٹوں کی تشکیل کر رہے ہوں، بیٹے اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کی تشکیل کر رہے ہوں، شوہر بیوی کی تشکیل کر رہا ہو اور بیوی شوہر کی تشکیل کر رہی ہو۔ روزانہ جب گھر کے اندر تشکیل ہوگی، اب 2 مہینے کی جماعت بنے گی، اب چلے کی جماعت بنے گی، اب سحروزہ کی جماعت بنے گی، اب عشرے کی جماعت بنے گی۔ پابندی، اہتمام ضروری ہے، اسی سے فائدہ ہوتا ہے، اسی سے نفع ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دعا دی اس مرد کو، اس عورت کو جو گھر کے اندر تشکیل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر، قام من اللیل فصلی، جو رات کو اٹھے تہجد پڑھے، ثم ایقظت اہلہ، پھر اپنے گھر والوں کو جگائے، اٹھائے، اگر وہ نہ اٹھے، انکار کرے، فإن ابت، تو فنضح فی وجہہ الماء، تو وہ اس کے چہرے پر پانی ڈال کر اس کو اٹھائے۔ اور رحم اللہ امرأۃ، اللہ رحم کرے اس عورت پر، قامت من اللیل فصلت، جو رات کو اٹھے تہجد پڑھے، ثم ایقظت بعلہا، پھر اپنے شوہر کو اٹھائے، فإن ابا، اگر وہ انکار کرے، نضحت فی وجہہ الماء، وہ اس کے چہرے پر پانی ڈال کر اس کو بیدار کرے، جی اٹھو تہجد پڑھو۔ تہجد نفل کی جب گھر کے اندر تشکیل ہو رہی تو رسول اللہ کی رحمت کی دعا مل رہی، رحم اللہ، اللہ رحم فرمائے۔ تو جب گھر میں تہجد کی تشکیل پر جو نفل ہے رسول اللہ کی دعا مل رہی، تو جب فجر کی گھر میں تشکیل ہوگی، ظہر کی تشکیل ہوگی، عصر مغرب عشاء کی تشکیل ہوگی، عبادت کی تشکیل ہوگی، اور عبادت کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کی 5 ماہ کی، 2 ماہ کی، چلے کی، عشرے کی تشکیلیں ہوں گی، تو اللہ کی رحمتیں کتنی نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں کتنی نازل ہوں گی۔ تو گھر کے اندر روزانہ بلا ناغہ ہمیں اپنے گھروں میں تشکیل کرنی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے براہ راست حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کی تشکیل کرو۔ چنانچہ میں کہتا ہوں اگر یہ تشکیل ہمارے 4 مہینے والوں کے گھر میں، 5 مہینے والوں کے گھر میں، سارے مسلمانوں کے گھر میں ہونے لگے تو پھر سارے تقاضے دعوت کے پورے ہو جائیں۔ آج یہ تشکیل ہمارے گھر میں نہیں ہے، اس لیے سحروزہ مشکل ہو رہا ہے، چلہ مشکل ہو رہا ہے، عشرہ مشکل ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ چلہ لگ گیا، اب سال ہر سال گزر گئے، دوسرا چلہ لگانے کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ایک عشرہ لگ گیا، برسوں ہو گئے، چلہ لگانے کو تیار نہیں۔ ایک چلہ لگ گیا، دوسرے چلے کو تیار، 2 چلے ہو گئے، برسہ برس گزر گئے، 2 مہینے کا سفر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں تشکیل نہیں ہے۔ اگر یہ تشکیل جو رسول اللہ نے اپنے گھر والوں کی اگر ہمارے گھر میں ہو جائے تو سارے دعوت کے اور دین کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ کون سی تشکیل؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، یا ایھا النبی قل لازواجک، نبی جی کہہ دو اپنی بیویوں کو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین، آ جاؤ، امتعکن، میں چند پیسے تمہیں دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر تمہیں خوبصورتی سے الگ کر دوں گا۔ کہ اگر تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے تو مال کی فکر نکالنی پڑے گی، اگر تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے تو آخرت کی فکر نکالنی پڑے گی، تمہیں اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول آخرت کو چاہنا پڑے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ کو اور رسول اللہ کو اور آخرت کی زندگی کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے تم جیسی عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو لے کر گھر میں آئے، اس کو آیت التخییر کہتے، تمہیں اختیار ہے، چاہے ملک و مال لے لو، چاہے ایمان و اعمال لے لو۔ ایمان و اعمال لوگی تو نبی کے گھر میں رہو گی، اور ملک و مال لوگی تو نبی کے گھر سے جانا پڑے گا۔ اب تمہیں اختیار ہے، بتاؤ۔ تو رسول اللہ اپنے گھر والوں کی تشکیل کر رہے ہیں۔ تو ایسی تشکیل اگر ہمارے گھر میں ہو کہ بھئی ملک چاہیے، مال چاہیے، پیسے چاہیے، تو پھر یہاں سے جانا پڑے گا، اور آخرت چاہیے، جنت چاہیے، پھر یہاں مجاہدے کے ساتھ تبلیغ میں لگنا پڑے گا، عبادت میں لگنا پڑے گا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو گھر میں تشکیل ہوئی تو اس تشکیل کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس تشکیل کا نتیجہ یہ ہوا، حضرت عائشہ اور ساری بیویوں نے آپ کے کہا، اخترنا اللہ ورسولہ، کہ ہمیں ملک و مال نہیں چاہیے، ہمیں تو ایمان اور اعمال چاہیے، ہمیں تو عبادت اور دعوت چاہیے، ہمیں ذلیل فانی حقیر ختم ہو جانے والی دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو آخرت چاہیے۔ تو یہ مزاج کب بنا؟ جب گھر میں نبی نے اپنی بیویوں کی تشکیل کی۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے گھروں میں روزانہ پابندی اہتمام کے ساتھ تشکیل کرنا ہے۔ پھر 2 مہینے کی جماعت گھر سے ہی بن جائے گی، اور چلے کی جماعت گھر سے ہی بن جائے گی، اور عشرے کی جماعت گھر سے ہی بن جائے گی، سحروزہ کی جماعت گھر سے ہی بن جائے گی۔ پابندی اہتمام کے ساتھ روزانہ ہمارے گھر میں مشورہ ہونا چاہیے۔ جب مشورہ ہوگا تو پھر سارے عالم کے تقاضے پورے ہوں گے، سارے عالم کے تقاضے پورے ہوں گے۔ بھئی کیسے 5 ماہ کی جماعت بن جائے، کیسے 2 ماہ کی جماعت بن جائے، کیسے چلے کی عشرے کی جماعت
بن جائے تو مرد بھی اس کے لیے فکر مند ہو، عورتیں بھی اس کے لیے فکر مند ہو، بچے اور بچیاں بھی اس کے لیے فکر مند ہوں، صرف دنیا کی فکر نہ کریں، آخرت کی فکر کریں، صرف عبادت کی فکر نہ کریں، دعوت کی فکر کریں، تو روزانہ پابندی اہتمام کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر مشورہ ہونا چاہیے۔ جب یہ 5 اعمال ہم پابندی اہتمام سے کریں گے اور ہر تیسرے مہینے ہمارا سہ روزہ لگ رہا ہوگا، اور ہر سال ہمارا عشرہ لگ رہا ہوگا، اور ہر تیسرے سال ہمارا چلہ لگ رہا ہوگا، اور 2 ماہ بیرون کا سفر ہو رہا ہوگا، تو پھر ہمارے اندر بھی عبادت آتی رہے گی، دعوت آتی رہے گی، ہمارے ذریعے سارا عالم فیض یاب ہوگا۔ جو درخت، جو پیڑ جمتا ہے، پھل اسی پر آتے ہیں، پھل اسی پر آتے ہیں، سایہ اسی کا ہوتا ہے، نفع فائدہ اسی سے ہوتا ہے، اور جو پھل ہواؤں سے ہل گیا اور اکھڑ گیا، نہ اس پر پھل آئیں گے، نہ پھول آئے گا، نہ سایہ آئے گا، اور نہ اس کا فائدہ اور نفع کسی کو ہوگا۔ وہ درخت جو جم گیا، وہ مرد و عورت جو تبلیغ میں دعوت میں جم گیا، کوئی سالانہ ماہانہ ہفتے واری خروج عمل نہیں چھوڑا، اسی سے اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر کام لیں گے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم ماہانہ ترتیب اپنی قائم کریں گے، سالانہ اپنی ترتیب قائم کریں گے، بلکہ ہمیں تو سالانہ ماہانہ سے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم مردوں عورتوں زندگی میں دین لانا چاہتے ہو، عمل والی زندگی اپنی بنانا چاہتے ہو، تو زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے لگا دو، سالانہ چلہ لگا دو، مہینے میں 3 دن لگا دو، روزانہ 2.5 گھنٹے لگا دو، ہفتے میں 2 گشت کر لو۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو پورے عالم میں انقلاب آ جائے، پورا عالم سنت کا، شریعت کا پابند بن جائے، ساری دنیا کے مرد صحابہ جیسے بن جائیں، اور ساری دنیا کی عورتیں صحابیات جیسی بن جائیں، ساری دنیا کے بچے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کی اولادوں جیسے ہماری اولادیں ہو جائیں ساری دنیا کی، اور ساری دنیا کی عورتیں صحابیات جیسی ہو جائیں، ساری دنیا کے مرد صحابہ جیسے ہو جائیں، پوری دنیا کے مرد عورت رسول اللہ کی طرح عبادت اور دعوت پر آ جائیں۔ حضرت فرماتے تھے پھر زندگی میں ایک دفعہ 4 مہینے سے کام نہیں چلے گا، پھر زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے لگا کر کام نہیں بنے گا، ہر سال چلہ لگا کر کام نہیں بنے گا، روزانہ 2.5 گھنٹے لگا کر کام نہیں بنے گا۔ اس کے لیے تو ہر سال 4 مہینے لگانے ہیں، ہر مہینے 10 دن لگانے ہیں، اور ہر روز 8 گھنٹے لگانے ہیں۔ 8 گھنٹے ہمارے مرد کاروبار میں، 8 گھنٹے اپنے گھر بار میں، اور 8 گھنٹے خدا کے دربار میں، ایسے 24 گھنٹے کی ترتیب بنانی پڑے گی۔ اور پھر فرماتے تھے کہ یہ ترتیب جو ہے تدریب کے لیے ہے، مشق کے لیے ہے، تمرین کے لیے ہے، کہ سالانہ 4 مہینے لگاؤ، ماہانہ 10 دن لگاؤ، روزانہ 8 گھنٹے لگاؤ دعوت میں۔ فرماتے تھے یہ ترتیب تدریب کے لیے، تمرین کے لیے، مشق کے لیے۔ جب مشق ہو گئی، اب سالانہ 4 مہینے نہیں، اب ماہانہ 10 دن نہیں، اب روزانہ 8 گھنٹے نہیں، اب تو جب بھی مطالبہ ہو، جب بھی تقاضا ہو اللہ کے راستے میں جانے کا، فوراً چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہ وہ تیسرے مہینے سہ روزہ میں جانا ہے، دوسرے مہینے بھی اگر تقاضا آ گیا دوسرے مہینے میں بھی جانا ہے، دوسرے مہینے نہیں اسی مہینے بھی تقاضا آ گیا، ابھی سہ روزہ لگا کر آئے تھے، دوسری ایک جماعت بن گئی، کوئی لے جانے والا نہیں، تو دوسری مرتبہ بھی مستورات سہ روزہ میں چلی جائیں، تیسری مرتبہ بھی چلی جائیں، تقاضا آ گیا تو فوراً 1 مہینے میں ہی 3 دفعہ سہ روزہ لگانے پڑیں گے، 2 مہینے میں ہی 4 دفعہ سہ روزہ لگانے پڑیں گے، تیسرے مہینے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ سالانہ چلہ لگ رہا ہے اور تقاضا آ گیا تو دوسری مرتبہ چلے میں جانا ہے، سال میں ہی 3 چلے بھی اگر لگانے پڑیں تو 3 چلے لگائیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح، کہ مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ سے مدینہ جانا فرض نہیں رہا، کہ اب مدینہ کے اندر جو کام ہو رہے تھے وہ مکہ میں بھی ہوں گے، ولیکن جہاد و نیت، لیکن نیت اور ارادے جہاد ضروری ہے۔ اذا استنفرتم فانفروا، جب بھی تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے تو نکل جایا کرو۔ تو ہم چلے والی مستورات کو اور عشرے والی مستورات کو، کام کرنے والی عورتوں کو تو ایسا ہونا چاہیے اذا استنفرتم فانفروا، کہ جب بھی جو بھی تقاضا آ جائے ہم فوراً اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت پر بھی استقامت عطا فرمائے، دعوت پر بھی استقامت عطا فرمائے۔ تو اس لیے خوب اللہ سے عبادت کو بھی، استقامت کو بھی، دعوت کو بھی خروج میں مانگنا بھی ہے اور اس کی دعوت بھی چلانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنائے، ہم سب کی بستیوں کو مدینہ منورہ جیسا بنائے، اور ہم سب کی مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنائے، اور ہم سب مردوں عورتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبادت اور دعوت میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَاسْتَقِمْ
کما امرتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جم جائیے جیسا آپ کو رب نے حکم دیا ہے۔ تو جمنے پر ہی سارے مسئلے حل ہوں گے۔ جمنے کو عربی میں کہتے ہیں صبر، کہ صبر سے دعوت کا بھی سفر ہوگا اور صبر سے عبادت کا بھی سفر ہوگا، اور صبر ختم ہو گیا تو عبادت کا بھی سفر ختم ہو گیا، صبر ختم ہو گیا تو دعوت کا بھی سفر ختم ہو گیا۔ تو صبر سے ہی سارے سفر ہمارے اندرون کے بیرون کے ہوں گے، جمنے سے ہی ساری منزلیں ہمارے لیے کھلتی چلی جائیں گی۔ اس لیے اللہ سے مانگنا ہے۔ علماء نے فرمایا الاستقامہ خیر من الف کرامہ، استقامت جو ہے 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ آدمی ہواؤں میں اڑنے لگے، پانی پر چلنے لگے تو یہ کرامت ہے۔ فرمایا ایسی ہزاروں کرامتوں سے بہتر دین پر، دعوت پر استقامت ہے۔ استقامت خیر من الف کرامہ، ہزاروں کرامتوں سے بہتر ہے، ہزاروں کرامتوں سے بہتر ہے۔ تو دین پر چلنا، یہ اس کو پھیلانا، یہ اصل چیز ہے۔ ہمارے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کئی دن تک رہا اور پھر جانے لگا۔ حضرت نے فرمایا بھائی آئے اور رہے اور چل دیے، آنے کا مقصد کچھ بتایا نہیں، جا رہے کیوں یہ بتا نہیں رہے کہ حضرت میں نے سنا تھا مولانا رشید گنگوہی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، میں تو آپ کی شہرت سن کے یہاں آیا اور میں یہاں آپ کے پاس کئی دن تک رہا، کوئی کرامت تو آپ کی دیکھی نہیں میں نے، کوئی کرامت تو میں نے آپ کی دیکھی نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی ان کے پاس رہنے سے کیا فائدہ، تو میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم یہاں اتنے دن رہے، اتنے دن میں تم نے کوئی کام یہاں خلاف سنت دیکھا؟ تم نے یہاں کوئی کام خلاف شریعت دیکھا؟ اس نے کہا جی نہیں، ہم نے کوئی کام خلاف سنت شریعت نہیں دیکھا، ہر وقت آپ عبادت میں اور دعوت میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا بس ہماری یہی کرامت ہے، بس ہماری یہی کرامت ہے کہ ہم ہر حال میں سنت کے پابند ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی سنت دعوت اور سنت عبادت، اس پر ہم سب کو آنا ہے، اسی کا نام استقامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیر دور اندرون بیرون، سالانہ ماہانہ ہر ترتیب پر جمنے کی، جمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مانگو اللہ سے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم صل على محمد أفضل صلواتك اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت، اپنا تعلق ہم سب کو عطا فرما، یا ارحم الراحمین عبادت پر، دعوت پر ہمیں استقامت عطا فرما، نفس و شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین راہ خدا میں نکل کر بھی ہمیں عبادت اور دعوت کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مقام پر رہ کر بھی اے اللہ ہمیں عبادت اور دعوت کے فریضے پر استقامت عطا فرما، یا رب الراحمین اپنے گھروں کے ماحول کو ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرما، پابندی اہتمام کے ساتھ عبادت کے، دعوت کے سارے اعمال ہمارے گھروں میں ہوں، اے اللہ اس کے فیصلے فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے ہمیں مالا مال فرما، دنیا اور آخرت کے تمام شرور و فتن سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما، ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما، ہم نے جو مانگا مولا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔